السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے خالق کائنات، اے مولا عرش عظیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب، اے کائنات کے مالک، تیرے کمزور بندے، تیرے گناہگار بندے اللہ تعالیٰ آپ سے، صرف آپ سے التجا کرتے ہیں، ہماری جولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دے میرے مالک۔ اللہ تیرا ہی کہنا ہے تو وحدہ لا شریک ہے، تیرے نبی کا بھی کہنا ہے تو وحدہ لا شریک ہے، اللہ ہمارا بھی ایمان ہے کہ تو وحدہ لا شریک ہے۔ اے اللہ، جب تو ہے ہی وحدہ لا شریک تو مانگیں گے بھی ہم تیرے سے، اللہ ہمیں اپنے در سے مانگتے رہنے کا سلیقہ دے دے۔ اللہ اپنی ذات سے ایسا جوڑ لے کہ جب تک اس دنیا میں ہے تیرے پسندیدہ بندوں میں شمار ہوں، اور جب اس دنیا سے جائیں اللہ تیری ذات ہم سے راضی ہو، آمین یا رب العالمین۔ ریسپیکٹڈ آفیسرز، آج علوم الحدیث کا لیکچر نمبر 5 انشاءاللہ شیئر کیا جائے گا آپ کے ساتھ۔ آج کی کلاس کے موضوعات جو ہیں وہ بیسیکلی گزشتہ کلاس سے اٹیچ کرتے ہوئے حدیث مردود یا حدیث غیر مقبول کے حوالے سے ذکر ہوگا، یعنی کہ جن احادیث مبارکہ کو ہم غیر مقبول کہہ رہے ہیں ان کی غیر مقبولیت کی وجہ کیا ہے، لہٰذا اس سلسلے میں روات کے سلسلہ پر جو کیے گئے طعن ہیں، جو ان کے اوپر لگائے جانے والے الزامات ہیں یا ان کے اندر پائی جانے والی خامیاں ہیں، ان کے بنیادی اسباب کے بارے میں تذکرہ ہوگا۔ اس کے بعد پھر انہی اسباب کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد ان کی عدالت اور ان کی ضبط کے اوپر جو طعن کیے گئے ہیں یا طعن کیے جاتے ہیں ان کے بارے میں ڈسکس ہوگا۔ اس کے بعد پھر ہم آج دیکھیں گے کہ روایت کو لینے کے طریقے کیا ہیں اور ان کی کیفیت کیا کیا ہوتی ہے۔ پھر انشاءاللہ آج کی ایک کتاب کا تعارف ہونے کے ساتھ حدیث کے اعداد و شمار کو بھی ذکر کیا جائے گا، اور پھر آخر میں ایک موضوعاتی مجلس ہوگی۔ رمضان کے اوقات کے حوالے سے ہماری یہ جو کلاس ہے یہ دوپہر میں ہو رہی ہے بعد از نماز ظہر، تو اس اعتبار سے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہماری کلاس ٹو دی پوائنٹ رہے۔ ہم اس کے اندر جو ہے وہ جو کوئز وغیرہ کرتے تھے، ٹیسٹ کرتے تھے، وہ ہم سکپ کریں گے تاکہ ہماری کلاس جو ہے نا مختصر وقت کے اندر پوری ہو سکے، آمین۔ اب ہم نے لاسٹ ٹائم پہ ذکر کیا تھا کہ حدیث قبولیت کے اعتبار سے 2 طرح کی ہوتی ہے۔ پہلی حدیث ہوتی ہے جس کو ہم حدیث مقبول کہتے ہیں، دوسری حدیث ہوتی ہے جس کو ہم حدیث غیر مقبول کہتے ہیں۔ وہ جو غیر مقبولیت کی بات کرتے ہیں وہ کیوں غیر مقبول ہے، آخر اس حدیث کی حجت کیوں نہیں پکڑی جاتی، اس کی وجہ سے جو بنیادی طور پہ اسباب ہوتے ہیں طعن کے، ان کے بارے میں آج ذکر کریں گے۔ یعنی کہ روات کے سلسلے میں ایک راوی پر کیا جانے والا جو طعن ہے اس کے حوالے سے آج انشاءاللہ ہمارا تذکرہ ہوگا۔ اچھا، یہ جو طعن ہے اصل میں راوی کے اوپر جو طعن کیا جاتا ہے، اس سے مراد کیا ہے، یہ ہے کیا؟ تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کسی نے اپنی زبان سے اس راوی کی ذات پر یا اس کے اعمال کے اوپر کسی قسم کی جرح کی ہو۔ وہ جب جرح کی جاتی ہے تو اس اعتبار سے اس راوی کو ایک پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے، تو پھر اس کی پیش کی گئی جو روایت ہے وہ مشکوک ہو جاتی ہے۔ اب اسی حوالے سے ایک راوی کے اوپر بنیادی طور پہ 10 قسم کے جو ہے وہ اسباب ہوتے ہیں طعن کے، مطلب ایک راوی کے اوپر 10 قسم کے طعن لگائے جاتے ہیں، جن میں سے 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں ہم ان کو۔ ایک تو ہے کہ طعن فی العدالہ، یعنی کہ راوی کی عدالت کے اوپر جو ہے طعن لگائے جاتے ہیں، اور ایک صورت میں
راوی کے ضبط پر، یعنی کہ اس کے حافظے کے اوپر جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے۔ دیکھیں اگر راوی عادل نہیں ہے تب بھی راوی کی پیش کی گئی حدیث جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی، اور اگر راوی ضابط نہیں ہے تو بھی اس کی حدیث کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی ضعف رہے گا۔ تو بیسیکلی آج ہم ان غیر مقبول احادیث کی جو وجوہات ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، اور انہی وجوہات کی بنیاد پر ہم ان کو مختلف قسم کی کیٹیگری جو ہے نا وہ ڈسکس کریں گے حدیث کی قسموں کے اعتبار سے۔ سب سے پہلے بات ہو رہی ہے کہ راوی کی جو عدالت ہے، یعنی کہ راوی کا جو عدل ہے اس کے اوپر مختلف قسم کے تعان ہوتے ہیں۔ تو میں پھر بتاتا چلوں کہ راوی کے اوپر جو بنیادی اسباب ہیں تعان کے وہ 10 مانے جاتے ہیں، جن میں سے 5 کا تعلق عدالت سے ہے اور 5 کا تعلق ضبط سے ہے۔ اس کی عدالت یعنی کہ راوی کی عدالت سے مراد اس کی ذات کس قدر عادل ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے القذب، یعنی کہ راوی کے اوپر جھوٹ کا الزام ہوتا ہے۔ راوی کے بارے میں یہ بات ہوتی ہے کہ جی راوی جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹ میں بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک جھوٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھتا ہے، اور دوسرا یہ کہ عام حالات کے اندر جھوٹ باندھتا ہے۔ تو اس لیے القذب اور تہمت القذب جو ہے یہ 2 ایسی باتیں ہیں جس کی وجہ سے اس راوی کی حدیث کو قبول نہیں کیا جاتا۔ پھر اسی طرح ایک اور اس کے اندر ہوتا ہے فسق ہوتے ہیں، کہ فاسق اور فاجر کے حوالے سے جو ہے وہ راوی معروف ہوتا ہے، ان کے گناہ کرتا ہے، علل اعلان گناہ کرتا ہے، تو یہ بھی اس کی عدالت پر ایک جو ہے نا حرف آ گیا۔ اس کے بعد جہالت ہے۔ جہالت سے مراد یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ جو راوی ہے وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، یہاں پہ جہالت سے مراد ہم یہ لے رہے ہیں کہ جس حدیث کے متعلق جس کے جو راوی کا تذکرہ ہے نا جس کا، وہ راوی سے ہم واقف نہیں ہیں، مطلب راوی کے احوال کے بارے میں جہالت ہے، یعنی کہ ان کے بارے میں علم نہیں ہوتا، تو وہ بھی حدیث جو ہے وہ مشکوک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بدعت ہے، یعنی کہ اگر کسی راوی کے اوپر کوئی بدعتی ہونے کا اعتراض کرتا ہے، جرح کرتا ہے، تو اس اعتبار سے اس کی جو حدیث ہے وہ بھی ناقابل قبول ہو جائے گی، اس کے اوپر بھی پھر بحث شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح 5 بنیادی اسباب ضبط میں بھی ہیں۔ ان میں ایک تو یہ ہے کہ راوی جو ہے وہ بہت ساری غلطیاں کرتا ہے، پھر اس کا وہ حافظہ صحیح نہیں ہے، بھول جاتا ہے، پھر غفلت کرتا ہے مختلف کاموں میں، پھر بہت زیادہ وہم کرتا ہے، یا پھر جو ثقہ راوی ہیں ان کی مخالفت کرتا ہے۔ تو یہ 10 بنیادی اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہم نے ذکر کرنا ہے کہ ان کی احادیث کی جو قسمیں ہیں ان کے اعتبار سے وہ کون کون سی آتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتے چلیں کہ یہ جو بنیادی اسباب ہیں راوی کے، ان کے تعان کے اوپر، یعنی کہ راوی کے اوپر تعان کیا گیا ہے، اس کے اوپر جرح کی گئی ہے، تو اس کے 10 بنیادی اسباب ہیں نا، تو اس اعتبار سے اگر میں راوی کے اوپر تعان کے حوالے سے ذکر کروں تو جو خبر مردود ہے نا اس کی چند ایک ایسی مشہور قسمیں بھی ہیں جو ہم یہاں پہ ذکر کریں گے، جن میں سب سے پہلے تو آتی ہے موضوع حدیث۔ موضوع سے مراد کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ گڑھی گئی خود سے، جس کا وجود ہی نہ ہو اور اس کو گڑھ لیا گیا ہو۔ تو اس حدیث کے بعد دوسری حدیث ہمارے پاس حدیث متروک آتی ہے، یعنی کہ چھوڑ دی گئی چیز کو، ان کو ہم بعد میں 1 by 1 الیبوریٹ کرتے ہیں۔ موضوع حدیث، متروک حدیث کے بعد آتی ہے منکر حدیث، اور پھر آتی ہے شاذ حدیث۔ اسی طرح جہالت کے اعتبار سے بھی ہم نے بات کی ہے نا، جہالت بالراوی یہ بھی حدیث کی قسم مانی جاتی ہے، اور اسی طرح بدعت کے حوالے سے بھی ذکر ہوتا ہے۔ اب یہ جو 5 قسم کی حدیثیں ہیں اس کے بارے میں ہم ذکر کریں گے، خاص طور پہ پہلی 4 احادیث کے بارے میں، جس میں سب سے پہلی آتی ہے موضوع۔ ہم نے تان فی الراوی کے حوالے سے ذکر کیا کہ اس کی عدالت میں اور اس کی ضبط میں 5 اسباب ہیں، تو فی العدالت کے حوالے سے ہم ذکر کریں گے۔ پہلے سب سے پہلے ہمارے پاس حدیث ہے، حدیث کی ایک قسم ہے، وہ ہے موضوع حدیث۔ تو موضوع سے مراد اصل میں ایسا ایک گڑھا ہوا جھوٹ ہے جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے وہ کر دی جاتی ہے، اور اگر کسی راوی پر جو روایت کرنے والا ہے نا اس پر اس بات کا تان ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولتا ہے تو اس کی حدیث موضوع حدیث کہلائے گی۔ اب یہ جو موضوع حدیث ہے، مردود حدیثوں میں سب سے جو کبھی اور بری حالت ہے نا وہ یہ ہے موضوع، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں کہی اور حدیث خود سے بیان کر دینا کہ یہ اللہ کے نبی کی کہی گئی بات ہے، اس کو حدیث گڑنا کہتے ہیں، موضوع حدیث ہے۔ تو اس نسبت سے جتنی بھی ضعیف حدیث ہے سب سے بڑا ضعف اس میں یہ ہے کہ جس راوی نے یہ روایت کی ہے نا اس کے اوپر لوگوں نے یہ بتایا ہے، جرح کی ہے کہ یہ تو اللہ کے نبی سے جھوٹ باندھتا ہے، کہ اللہ کے نبی کی طرف ایسی باتیں منسوب کرتا ہے جو اللہ کے نبی نے نہیں کہی، حالانکہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہم پڑھ چکے ہیں متواتر حدیث کے حوالے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مفہوم ہے کیا کریم فرماتے ہیں کہ جس نے میرے سے وہ بات باندھی جو میں نے نہیں کہی، یعنی کہ جس نے میرے پہ جھوٹ باندھا اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. اور یہ وہ ایک ایسی حدیث ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ تقریباً 70 سے زائد صحابہ نے اس کو روایت کیا ہے، اور اسی نسبت سے بہت سارے صحابہ جو ہے وہ حدیث کو روایت کرنے میں ڈرتے تھے، وہ حدیث روایت نہیں کرتے تھے. کیوں؟ کہ کہیں ان کی طرف سے کوئی غلط بات نہ پھیل جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وعید سنائی ہے کہ اگر کوئی بندہ میرے پہ جھوٹ باندھتا ہے تو وہ جہنمی ہے. اللہ اکبر. علامہ ابن جوزی نے ایک کتاب لکھی ہے کتاب الموضوعات، موضوع احادیث کے حوالے سے، یعنی کہ اس فن پر لکھی گئی سب سے پہلی کتاب مانی جاتی ہے جی علامہ ابن جوزی کی کتاب الموضوعات. ٹھیک ہے جی. موضوع حدیث کیا ہوتی ہے؟ ایسی حدیث جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ بنایا ہو، خود سے بنا لیا گیا اور کہا ہوگی اللہ کے نبی نے کہا ہے. اچھا جی، یہ ہو گیا تان فی الراوی میں پہلی بات الکذب، کہ اگر راوی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا مشہور ہے، اس کے بارے میں اس کے اوپر جرح یہ کی گئی ہے، تو اس کی حدیث پیش کردہ جو حدیث ہے وہ موضوع حدیث ہوگی اور یہ ناقابل قبول ہے. اس کی بات جی اگر آپ تان کی بات کرتے تو ایک اور تان ہم نے پڑھا ہے، ایک اور سبب پڑھا تھا، وہ تھا تہمت بالکذب، کذب، کہ جھوٹ کے اوپر جھوٹ کی تہمت. اچھا ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ایسے ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندے نے اللہ کے نبی پر جھوٹ باندھا، تو وہ اس کی تو حدیث ڈائریکٹ جو ہے وہ بن جائے گی متروک حدیث، سوری اس کی موضوع حدیث. وہ تو سمجھ آ گیا نا کہ اللہ کے نبی پر جھوٹ بولتا ہے تو وہ حدیث جو ہے اس کی موضوع ہے. اب یہاں پہ یہ ذکر کیا جا رہا ہے متروک حدیث کے بارے میں. یہ کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ راوی کے بارے میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ راوی عام حالات میں، یعنی کہ اللہ کے نبی پر جھوٹ نہیں باندھتا، عام حالات میں اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات میں جھوٹ بولتا ہے. تو یاد رکھیں ایسا راوی جس کا عام حالات میں اپنی زندگی کے اندر جھوٹ بولنا معروف ہو جائے، اس کے اوپر اس بات کی جرح کی جائے، تو ایسا راوی جب حدیث پیش کرے گا تو اس کی حدیث کو متروک کہیں گے. ٹھیک ہے جی. متروک مطلب ترک کی گئی. تو اس حوالے سے یہاں پہ دونوں میں ڈفرنس دیکھ لیجئے گا. ایک حدیث تھی موضوع، ایک ہے متروک. موضوع میں کیا تھا؟ موضوع میں یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ڈائریکٹ جھوٹ باندھنا، اور دوسری میں ہے کہ وہ اپنے معاملات میں جھوٹ باندھتا ہے. اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اللہ کے نبی کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے، کہ اللہ کے نبی کی کوئی بات جو ہے نا وہ اپنے پاس سے گڑ لیتا ہے. تو یہ دونوں میں فرق یاد رکھیے گا، کذب میں اور تہمت بالکذب میں. تو اسی طرح موضوع اور متروک احادیث میں بھی فرق جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے جی. اچھا جی، اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، وہ بھی راوی کی عدالت کے اوپر ہے. یعنی کہ اگر راوی عادل نہیں ہے نا تو عادل نہ ہونے کی جو جو وجوہات ہیں وہ ساری تان فی الراوی فی العدالہ مانی جائیں گی. تو اس میں ایک حدیث آتی ہے، اس کو بولتے ہیں منکر حدیث. اچھا اس میں دو باتیں ہیں منکر حدیث کے حوالے سے. پہلی بات تو یہ میں یہاں پہ علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی صاحب جو ہے رحمہ اللہ، ان کی ایک تعریف پیش کروں گا. انہوں نے حدیث بیان کی ہے کہ ایسی حدیث جسے ضعیف راوی نے بیان کیا ہو. یہ بات تو سمجھ آ گئی نا، ضعیف راوی نے، لیکن پھر ساتھ میں یہ بھی بتا رہا ہے کہ وہ جو حدیث ہے وہ اس حدیث کے مخالف ہو جو کسی ثقہ راوی نے روایت کی ہو. اب لفظ ثقہ سے مراد اب یہاں پہ دیکھ لیں کہ ایسا راوی جو صحیح حدیث پیش کرتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر صحیح حدیث کی صفتیں پائی جاتی ہیں. تو اس عادل ضابط عاقل راوی کی حدیث پیش کردہ حدیث کے مخالف ایسی حدیث پیش کر دے تو ایسی حدیث کو منکر کہیں گے. منکر سے مراد یہاں پہ کیا لیا جا رہا ہے؟ علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسی حدیث جو کوئی راوی ایسا راوی ہو جو ضعیف راوی ہو، مطلب اس میں ضعف کوئی بھی ہو سکتا ہے نا، لیکن اس کی جو حدیث پیش کردہ حدیث ہے نا وہ کسی ایسی حدیث کے مخالف ہو جو ثقہ راوی ہے، مطلب عدل کے اعتبار سے، ضبط کے حوالے سے وہ ایک بہترین راوی ہے، تو اس کے مخالفت کرے تو ایسی حدیث کو منکر حدیث کہتے ہیں. اس کے حوالے سے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایسا راوی جو ہے مطلب جو کھلم کھلا غلطیاں کرتا ہے، فاش غلطیاں کرتا ہے، غفلت کرتا ہے، فسق اس سے ظاہر ہوتا ہے، تو اس کی حدیث کو بھی منکر حدیث کہتے ہیں. لیکن یہاں پہ علامہ ابن حجر کی جو تعریف ہے وہ سب سے زیادہ معتبر مانی جائے گی. انہوں نے کہا کہ بھئی اگر کوئی ضعیف راوی ثقہ راوی کی مخالفت کرتا ہے تو پھر اس کی پیش کردہ جو حدیث ہے وہ منکر حدیث ہوگی. اسی سے ملتی جلتی دوسری حدیث ہے حدیث شاذ. اب شاذ میں کیا ہوتا ہے
शाज में ये है कि एक जो रावी है ना वो ज़ईफ ना हो, वो सिका हो, मकबूल हो, लेकिन वो अपने से बेहतर, अपने से जो सिका है ना उसकी मुखालफत करते हैं। पीछे में क्या था, मुनकर में क्या था कि ऐसी हदीस उसको ज़ईफ रावी जो है वो सिका से मुखालफत करे, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक सिका अपने से ज्यादा बेहतर सिका रावी जो है उसकी मुखालफत करता है, तो फिर ये शाज हदीस कहलाती है जी। अच्छा, इसके बारे में एक और नुकता याद रखिएगा, मुनकर और शाज में तो फर्क नजर आता है, इसके मुतरादिफ भी एक इस तरह इस्तेमाल होती है, मतलब मुनकर के बिल्कुल उल्ट, शाज के बिल्कुल उल्ट। उसमें क्या होता है, मुनकर में हमने कहा ना कि एक ज़ईफ रावी सिका रावी की मुखालफत करता है, तो वो तो उसकी हदीस जो है वो तो मुनकर हो गई और ज़ाहिर ना काबिल कबूल होगी। लेकिन एक सिका रावी की अगर पेश करदा रवायत जो है वो एक गैर मारूफ या कह लें कि ज़ईफ रावी से की हदीस से तकरार करती है, उसके बरक्स आती है, तो फिर ऐसी हदीस को मारूफ हदीस कहते हैं। तो ये तीन इस्तिलाहात याद रखिएगा, मारूफ हदीस, मुनकर हदीस और शाज हदीस। अच्छा जी, उसके बाद आता है जहालत बिर रावी। एक रावी है जी, तो रवायत करने वाला ना, तो उसके बारे में जहालत से मुराद मैंने बताया था कि जहालत से मुराद ये नहीं है कि रावी जाहिल है माज़अल्लाह। हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं कि हमें रावी के बारे में पता नहीं है, हम उसके अंदर जहालत में हैं, हमें इल्म नहीं है, ठीक है जी। तो रावी की ज़ात या उसकी जो हालत है, उसकी अदम मार्फत जो है उसको हम जहालत बिर रावी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो जहालत बिर रावी है उसके बेसिकली तीन असबाब है। पहली बात कि रावी की जो सिफात है ना वो बहुत ज़्यादा होना और उसकी रवायात कम होना, या फिर उसके नाम की सराहत ना होना। इसके लिए अगर आप मज़ीद तफसील देखना चाहें तो डॉक्टर महमूद तोहान साहब की किताब तहसील मुस्तलह हदीस के अंदर भी देख सकते हैं। बहरहाल ये जो ऐसा रावी जिसके बारे में मालूमात का फुकदान हो उसको मजहूल कहेंगे, ठीक है। और मजहूल रावी की तीन किस्में बयान की जाती हैं। एक तो है मजहूल आइन, ऐसा रावी जिसका नाम जिक्र किया जाए लेकिन उससे रवायत करने वाला शख्स है वो सिर्फ एक ही रावी हो। और दूसरा है मजहूल हाल, वो रावी जिससे बयान करने वाले दो या ज्यादा हो लेकिन उसकी तौसीक व तदील जो है ना वो बयान ना की हो, या आप ये देख लें कि उनके बारे में आपको इल्म ही ना हो। और मुबहम, वो रावी जिसका नाम हदीस में वाजे और सराहत से बयान ना किया गया हो, मतलब नाम की जगह पे उनकी कुनियत इस्तेमाल कर ली गई हो, उनका लकब इस्तेमाल कर लिया हो। बहरहाल यहाँ पे याद रखिएगा, अगर किसी हदीस के अंदर उसकी सनद में ऐसा रावी हो जिसके बारे में आम तौर पर पता ना चले, तो ये जहालत बिर रावी के एतबार से हदीस का नुक्स आ जाता है और इसी एतबार से वो हदीस काबिल कबूल नहीं रहती। और इसके बाद एक और सिफ्त आती है, एक और सबब आता है हदीस ना कबूल होने का, और वो है बिद्दत। देखिए जी, दीन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कामल और अकमल बना के भेज दिए। अब इसमें नई चीज पैदा करना, नई चीज बनाना, नई चीज को सवाब के जुमरे में लेकर उसमें शामिल कर लेना, इसको बिद्दत कहते हैं। या फिर आप ये कह लें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बाद अपनी ख्वाहिशात और अपने अमाल को दीन का हिस्सा बना डालना, ये भी बिद्दत कहलाती है। तो बिद्दत के हवाले से आमतौर पे ना दो किस्में मानी जाती हैं। कुछ इसको बिद्दत हसना और सैया कहते हैं, इनके अच्छी बिद्दत और बुरी बिद्दत। और कुछ इसको जो है ना मुकफ़िरा और मुफस्सिका कहते हैं, यानी कि कुछ तो ऐसी बिदात भी हैं कि अगर कोई इसका इर्तिकाब करता है तो वो काफिर हो जाता है, वो कुफर तक भेजा देता है। और कुछ ऐसे हैं जो इसके मतलब कुफर का उसके ऊपर जो कह लें कि इर्तिकाब नहीं होता, उसका कुफर जो है उस पर साबित नहीं होता, तो इस एतबार से फिर उसको मुफस्सिका भी कहते हैं। बहरहाल ऐसा रावी जिसके बारे में बिद्दती होने का जो है वो जरा की जाए, उसकी जो हदीस है वो भी काबिल कबूल नहीं है जी। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करेंगे इसी तरह की अहादीस मुबारक जिसके अंदर हमने जिक्र किया कि तान फिर अदल था। अब हम उसी रावी के हवाले से बात करेंगे, वो बातें जो तान फिर जब्त के हवाले से आती है, यानी कि उसके जबत के हवाले से अब आ गए। अब कुछ ऐसे नुक्स हैं जो उसके जबत में है, तो उनकी निस्बत से भी हदीस की चंद एक मशहूर इस्तिलाहात हैं, जिसमें सबसे पहले तो एक उसकी वजह है तान फिर रावी फिर जब्त के हवाले से कि वो सुए हिफ्स है, वो हाफसे का कमज़ोर है। उसके बाद है मालूल, मालूल से मुराद उसमें कोई ना कोई इल्लत ऐसी पाई गई जिसकी वजह से हदीस जो है वो रावी जो है वो जो है ना उसको इग्नोर किया गया है। या फिर
وہ مخالفت الثقات، ان کے ثقہ راویوں کی مخالفت کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس اعتبار سے بھی چند ایک احادیث کی قسمیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے، یہ کہاں سے ایڈ آ گیا، سوء حفظ کی. سوء حفظ سے مراد اصل میں ہم یہاں پہ یہ لے رہے ہیں کہ جو راوی ہمارے ساتھ کسی سند کے اندر استعمال کیا گیا ہے نا، عام طور پہ یہ کہہ لیں کہ وہ خطا یا غلطی زیادہ کرتا ہے، صحیح کام کم کرتا ہے، یا عام طور پہ آپ یہ کہہ لیں اس کا حافظہ جو ہے وہ کمزور ہے سوء حفظ کے حوالے سے. لیکن یہاں پہ سو کے اعتبار سے ہم خطا اور غلطی لے رہے ہیں. اس کی ایک تعریف بیان کی جاتی ہے کہ وہ راوی جس کی درستی والی جانب جو ہے وہ خطا والی جانب پر راجع نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس کی حدیث جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس جو طعن آتا ہے راوی میں وہ ہے معلل، یعنی کہ اس کا معلول ہونا. معلول ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی اس کے اندر ایسی علت پائی گئی ہو جس کی وجہ سے حدیث جو ہے اس کی ناقابل قبول ہوتی ہے. تو جب راوی پر جرح کا سبب جو ہے وہ کوئی وہم ہوتا ہے تو پھر ایسی حدیث کو معلل حدیث کہتے ہیں. یا پھر حدیث کے اندر کوئی ایسی علت معلوم ہو جائے جو اس کی صحت کے اندر یا اس کی صحت کا جو ضعف ہے اس کا سبب بنے. اگرچہ یہ بھی یاد رکھیے کہ اگرچہ ایسا بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ظاہراً عیب سے پاک نظر آ رہی ہو، لیکن جب اس کے اوپر تحقیق کی جائے تو پتہ چلے اس کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی فالٹ ہے. تو یاد رہے احادیث کی جو تدوین ہے نا، اس میں سب سے بڑا جو علم ہے وہ بیسیکلی علم اسماء الرجال ہی ہے. علم اسماء الرجال بھی آپ اسی کو کہتے ہیں. اسی نسبت سے اس کو جرح تعدیل بھی کہتے ہیں. یعنی کہ کہہ لیں کہ قریدنا ان کو نا، راویوں کو قریدنا، ان کے اندر سے اگر کہیں پہ کوئی خامیاں ہیں تو ان کو ظاہر کرنا، اگر ظاہر ہو گئی ہیں تو پھر ان کی پیش کردہ جو روایات ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ حجت لگانا. کس طرح لگانا ہے، یہ دونوں طرح سے ڈفرنس آتا ہے، اور یہ جیسے جیسے تطبیق ہوتی ہے وہ آپشن جو ہے وہ سامنے آتے جاتے ہیں. اچھا جی، معلل حدیث ایسی حدیث جس میں کوئی علت ایسی معلوم ہو جائے جو حدیث کی صحت کے اندر جو ہے وہ کمزوری لے جاتی ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہم بات کریں گے مخالفت الثقات کی. یعنی کہ جو راوی ہے نا وہ اپنے سے مخالف، جو اپنے سے جو ثقہ راوی ہے نا ان کی مخالفت کرتا ہے. اچھا، یہاں پہ ثقہ راوی کے بارے میں یاد رکھیے کہ میں نے بتایا تھا کہ صحیح حدیث کے اندر شرطیں جو ہم نے پڑھی تھی، ہم نے کہا تھا کہ راوی جو ہے وہ عادل ہو، ضابط ہو، سند جو ہے اس کی متصل ہو. ٹھیک ہے، تو وہ جو عادل ضابط وغیرہ کی شرطیں ہیں نا، وہ اگر تو کسی راوی میں پوری پائی جاتی ہیں ایمان کے اعتبار سے بھی اور سند کے اعتبار سے بھی، روایت کے اعتبار سے بھی، تو پھر وہ ظاہر ثقہ بن جاتا ہے، بہتر بن جاتا ہے. اب اگر کوئی راوی اس ثقہ راوی کی مخالفت کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر بھی بات آئے گی، کہے گا بھائی اتنا اچھا راوی ہے جس کی حدیث بیان کر. اب دیکھیں نا، کوئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیش کردہ روایت کے اگینسٹ کوئی اور راوی حدیث بیان کرے گا تو پھر وہاں پہ جرح کی جائے گی کہ اس نے اپنے سے بہتر راوی کی مخالفت کی ہے. تو جب راوی کے اوپر جرح کا سبب یہ ہو کہ وہ ثقات کی مخالفت کرتا ہے تو پھر اس کی حدیث جو ہے مخالفت الثقات کے زمرے میں آئے گی جی. اب اسی اعتبار سے ان کے اگر ثقات کی مخالفت ہوتی ہے نا تو اسی اعتبار سے حدیث کی چند قسمیں ہم نے ذکر کی ہیں، تو اس میں بھی ہم نے ذکر کرتے ہیں، ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں. تو سب سے پہلے اس میں آتی ہے جی مدرج. اس کو مدرج کہہ لیں. تو عام طور پہ جس حدیث کی سند کا سیاق و سباق بدل دیا گیا ہو یا اس کا متن چھیڑے بغیر، متن میں کوئی اس کے اندر وضاحت نہیں کیا آپ نے، لیکن اس کے ساتھ کوئی چیز ایسی شامل کر دی گئی ہو جو اس کا پہلے حصہ نہیں تھی، وضاحت کے لیے آپ نے شامل کی ہے. جیسے ہم قرآن کے ترجمے کے دوران کرتے ہیں نا کہ اپنی طرف سے وضاحت ہو تو ہم اس کو حاشیے میں ڈال لیتے ہیں یا اس کو بریکٹ میں رکھ لیتے ہیں. اسی طرح اگر آپ حدیث کی وضاحت کرتے کرتے حدیث کے متن میں ایسی چیز شامل کر دیں جو اس متن کا حصہ نہیں ہے تو اس کو مدرج کہیں گے. اب یہ دو طرح سے ہوتا ہے، یا تو سند میں کوئی شامل کر دے تو اس کو مدرج الاسناد کہیں گے، یا پھر متن میں شامل کر دے تو اس کو مدرج المتن کہیں گے جی. اچھا جی، اس کے بعد دوسری حدیث ہے اس میں مقلوب. اب غور کریں، یہ ثقات کی مخالفت ہو رہی ہے، مطلب ثقہ نے متن ویسے کا ویسے لکھا ہے، اس کے بعد دوسرے راوی نے اس کا مطلب تشریح کرنے کے لیے اس میں اپنی طرف سے ایڈ کر لی ہے. تو اس اعتبار سے چند حدیث کی جو قسمیں بیان کر رہے ہیں اس میں دوسری حدیث ہے حدیث مقلوب. اب اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں سند میں یا پھر متن کے اندر تقدیم و تاخیر کر دی جاتی ہے، مطلب ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ بدل دیا جاتا ہے. تو اگر کسی حدیث کی سند میں
یا اس کے متن میں تقدیم و تخیر کی گئی ہو، یعنی کہ پہلے آنے والا لفظ بعد میں لگا دیا گیا ہو، بعد والے آنے والا لفظ پہلے لگا دیا گیا ہو، تو ایسی حدیث کو مقلوب کہتے ہیں۔ اور یہ مقلوب جو ہے یہ بھی دو طرح سے ہوتا ہے، مقلوب السند اور مقلوب المتن، یعنی کہ اگر یہ تبدیلی جو ہے تقدیم و تخیر جو ہے یہ متن میں کی جائے تو اس کو مقلوب المتن کہتے ہیں، اور اگر یہ سند میں کی جائے تو اس کو مقلوب السند کہتے ہیں۔ تیسری قسم ہے اس میں جی المزید فی المتصل اسانید۔ عام طور پہ حدیث کی سند کے درمیان کوئی ایک راوی یا دو راوی وہ زیادہ کر دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، روات کی زیادتی ہو جائے، تو ایسی سند جو ہے وہ نظر تو ایسی آ رہی ہے کہ متصل ہے لیکن اس میں اپنی طرف سے اضافہ کیا گیا ہے، تو یہ حدیث بھی مخالفت الثقات کے زمرے میں آئے گی۔ پھر ایک اور حدیث کی قسم ہے، اس کو ہم بولتے ہیں مضطرب، یعنی کہ وہ حدیث جو مختلف طریقوں سے روایت کی گئی ہو لیکن قوت میں بالکل مساوی اور برابر ہو، مطلب دو حدیثیں ہیں نا بیان کی گئی ہیں، ان کی صحت بالکل دونوں طرح کی برابر ہے، مطلب ایسا نہیں ہے کہ ایک کو دوسرے کے اوپر آپ پریفر کر سکتے ہیں، تو اس اعتبار سے ایسی حدیث کو مضطرب حدیث کہیں گے۔ اور یہ بھی دو طرح کی ہوتی ہے، مضطرب فی السند اور مضطرب المتن۔ اور آخری اس میں قسم آتی ہے مصحف، یعنی کہ حدیث کے موجود اس کے اندر جو موجود کلمات ہیں نا اس میں سکہ نے جو بھی شامل کیا نا، مطلب سکات نے جو بھی لکھا ہوا ہے بعد میں بیان کرنے کے لیے اس کا لفظ بدل دیا جائے یا اس کا معنی بدل دیا جائے، تو ایسی تبدیلی جو ہے مصحف کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہ 5 حدیثیں ہیں جی، مختلف قسمیں حدیث کی، یہ اس صورت میں آئیں گی جب کوئی بھی راوی جو ہے وہ اپنے سے سکہ راوی کی مخالفت کرے گا۔ تو مخالفت کس طرح سے ہو سکتی ہے، یا تو اس کے اندر کچھ اپنے طرف سے شامل کر دے، یا پھر اس کے اندر تقدیم و تاخیر کر دے، یا اس کے راوی میں اضافہ کر دے، یا پھر اس کے اندر کوئی تبدیلی مانین یا مانون کر دے یا لفظی طور پہ بدل دے۔ تو اس طرح کی جو تبدیلیاں ہیں یہ عام طور پہ مخالفت الثقات کے نام سے مانی جاتی ہے جی۔ اچھا جی، ہم پڑھ رہے تھے ثقات کے حوالے سے کہ جی ثقات کی مخالفت کی جا رہی ہے اور مخالفت کی وجہ سے اس کی مختلف حدیثیں آتی ہیں، مطلب حدیث کی قسمیں آتی ہیں۔ اب ہم ذکر کریں گے جرح و تعدیل کی۔ جرح اور تعدیل، میں نے پہلے بتایا کہ علم حدیث کو مدون کرنے کے لیے جو سب سے بڑا علم جو ہے جس کا سہارا لیا جاتا ہے اور آج بھی مسلمانوں کا وہ ایک امتیازی نشان مانا گیا ہے، وہ ہے علم اسماء والرجال۔ حدیث کے جو روات ہیں نا ان کے حالات، ان کے رہن سہن، ان کے نام و نسب، ان کے اساتذہ، ان کے تلامذہ، ان کی عدالت، ان کی صداقت، ان کے درجات، یہ ساری چیزیں معلوم کرنے کے لیے جو علم استعمال کیا جاتا ہے نا اس کو بولتے ہیں علم اسماء والرجال، اور اسی علم کو علم جرح و تعدیل بھی کہا جاتا ہے۔ علم اسماء والرجال میں عام طور پہ جو ہے نا راوی کے حالات پر گفتگو کی جاتی ہے، جبکہ جرح و تعدیل کے اندر روات ہیں حدیث کے، ان کے جو حدیث کو بیان کرنے والے ہیں، روایت کرنے والے ہیں، ان کی عدالت کے اوپر، ان کی جو ہے نا وہ ثقافت کے اوپر بات کی جاتی ہے، ان کے مراتب کے اوپر بات کی جاتی ہے۔ ان کے یوں سمجھ لیں کہ پہلے تو صرف حالات و واقعات دیکھے جاتے ہیں، اس کے اندر اس کے اوپر کی گئی جرح جو ہے اس کے بارے میں بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ جو لفظ تعدیل ہے نا، اس سے مراد ہے حدیث کے جو راوی ہے نا حدیث کا، اس کے عادل ہونے کے بارے میں بتانا، حکم لگانا کہ بھئی وہ عادل ہے یا ضابط ہے، اس کو بولتے ہیں تعدیل، ٹھیک ہے۔ اور جو جرح ہے نا، جرح سے مراد ہوتا ہے کسی چیز کو کریدنا، ٹھیک ہے، یعنی کہ راوی جو حدیث ہے اس کے عیوب بیان کرنا، اس کے اندر جو عیب پائے جا رہے ہیں ان کے بارے میں بات کرنا، ان عیوب کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ان کی جو عدالت ہے وہ ساقط ہو جاتی ہے، اور جس کی عدالت ساقط ہو جائے پھر ان کی پیش کردہ جو حدیث ہے، روایت ہے، وہ رد کر دی جاتی ہے۔ تو یہ جرح و تعدیل ہے۔ تو اس کے اندر 2 صفتیں پائی جاتی ہیں جی، ایک تو اس کی عدالت کے حوالے سے اور دوسرے اس کے ضبط کے حوالے سے۔ یہ تھا جرح و تعدیل۔ اب آخری موضوع ہے ہمارے پاس آج کہ حدیث ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنے استاد سے کیسے لیتا ہے، یعنی کہ ضبط روایت کی کیفیت کیا ہوتی ہے اور پھر اس کے حصول کے طریقے کیا ہوتے ہیں۔ اس کی تفصیل کے لیے آپ کتاب سے رجوع کر سکتے ہیں، میں یہاں پہ صرف نام کوڈ کروں گا تاکہ آپ کو یاد رہے، ان میں سے پھر 1-2 ایلیبوریٹ بھی کر دیں گے تاکہ اس کی سمجھ آ سکے۔ دیکھیں جی، اے نے حدیث سنائی اور حدیث سننے والے آگے BCDE ہے، تو اے نے سنائی اور BCDE نے سنی، یہ طریقہ ہوتا ہے حدیث لینے کا۔ BCDE میں سے کوئی آگے جا کے سنائے گا تو وہ کیوں سنائے گا، کس بنیاد پر سنائے گا، اس کو بولتے ہیں
ضبط روایت، یعنی کہ روایت کسی سے لینا، اس کو سماع حدیث بھی کہتے ہیں۔ تو اس کی جو کیفیت ہے نا، اس سے مراد پھر ہم یہ رہیں گے کہ شیوخ سے روایت کرنے یا پھر اسے حاصل کرنے کی غرض سے حدیث کو سننے والے کے لیے کیا کیا شرائط کا ہونا ضروری ہے، کون کون سے مناسب امور ہیں جن کا بیان جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ سماع حدیث یعنی کہ کسی راوی کے لیے شرط نہیں ہوتی۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا نا کہ ایک بندے نے کسی سے سنا، اس نے پوری تفتیش نہیں کی اور آگے وہی حدیث آگے سنا دی، تو ایسا بھی ممکن ہے کہ وہ حدیث کسی اور زمرے میں بیان کی جا رہی ہو، آپ کسی اور زمرے میں بیان کر دیں۔ تو اس لیے ضبط روایت کے اعتبار سے کچھ اصول بنائے گئے ہیں اصول حدیث میں، جس کی وجہ سے شاگرد جو ہے وہ اپنے استاد سے جو حدیث بیان کرے گا وہ اسی شرط میں کرے گا جی میں نے ان سے سنی ہے اور انہوں نے مجھے اجازت دی ہے۔ تو یہ سارے طریقے جو ہے وہ ضبط روایت کہلاتے ہیں۔ اچھا جی، تو اب ضبط روایت کو اصطلاحی طور پہ دیکھیں تو پھر میں یہ کہوں گا کہ طالب علم کے ضبط کی کیفیت کیا ہے جو اس نے حدیث حاصل کی ہے، ایسا ضبط جو ہے جب اس نے حاصل کیا نا اپنے استاد سے، اس کو اس اہل بنا دیتا ہے کہ اب اسی سنی جانے والی یا پوچھی جانے والی یا بتائی جانے والی حدیث کو آگے کسی اور کے ساتھ بیان کرے۔ تو اس میں سب سے جو پہلا طریقہ آتا ہے اس کو بولتے ہیں شیخ کے الفاظ سننا، یعنی کہ اچھا سماع حدیث، تحمل حدیث اور ضبط حدیث میں نے ابھی بیان کیا نا۔ سماع حدیث سے مراد یہ ہے کہ شیخ سے آپ حدیث سنتے ہیں، اور تحمل حدیث سے مراد یہ ہے کہ شیخ سے حدیث لے بھی لیتے ہیں، اور اس کے بعد ضبط حدیث سے مراد یہ ہے کہ طالب علم کن طریقوں کے ساتھ استاد سے حدیث وصول کرتا ہے۔ تو ان میں سب سے پہلا جو طریقہ ہمارے پاس آئے گا اس کو بولتے ہیں کہ شیخ کے الفاظ سننا، یعنی شیخ جو ہے وہاں بیٹھے اور وہ جو ہے استاد اپنے سامنے بٹھا کے شیخ صاحب پڑھا رہے ہیں، تو استاد پڑھتا ہے اور اسٹوڈنٹ جو ہے طالب علم جو ہے وہ سنتا ہے۔ اب استاد جو ہے نا پڑھنے کے حوالے سے چاہے وہ کسی کتاب سے پڑھ رہا ہے یا پھر اپنے حافظے سے پڑھ رہا ہے، اسی طرح جو طالب علم ہے اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ وہ سن بھی رہا ہے، سن بھی سکتا ہے اور پھر ساتھ ساتھ میں لکھ بھی رکھتا ہے، جس طرح مرضی کرے۔ تو یہ حدیث کا ایک طریقہ ہوتا ہے جس کا مطلب ہے کہ شیخ نے حدیث کے الفاظ سنائے ہیں اور شاگرد نے حدیث کے الفاظ لے لیے۔ عام طور پہ سماع حدیث میں یہ سب سے اولین اور افضل طریقہ مانا جاتا ہے کہ شیخ کے سامنے بیٹھ کے حدیث سنی ہو اور اس کو آگے سنائی ہو۔ اسی طرح دوسرا ہے شیخ کا پڑھنا، یعنی کہ اب طالب علم پڑھتا ہے اور شیخ ان کو سن رہا ہے تاکہ اس کے اوپر کریکشن کی جا سکے۔ تو اس طرح ایک اور آتا ہے جس کو ہم اجازہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ لفظی طور پہ شیخ صاحب کہہ دیتے ہیں جی ٹھیک ہے میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، میرے سے روایت کر سکتے ہو۔ اسی طرح کیا کہتے ہیں مناولت بھی ہے، پہلے اجازت ہے اور مناولت ہے، یعنی کہ اجازہ مناولہ، اور اس کے بعد پھر بعض اوقات کتابت کی اجازت بھی ہوتی ہے، پھر وصیت وغیرہ بھی ہوتی ہے، اعلام بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس کل جو ہے 8 طریقے ہوتے ہیں کسی بھی حدیث کو شیخ سے سن کر آگے سنانے کے۔ 8 طریقے ہیں ضبط حدیث کے۔ تو ان 8 طریقوں میں جو سب سے افضل ہے وہ ہے شیخ کے الفاظ سننا، ان کے سامنے شیخ بیٹھے ہیں، وہ آپ کو سنا رہے ہیں، آپ ان کے سامنے بیٹھ کے سن رہے ہیں، چاہے وہ زبانی سنا رہے ہیں یا کتاب سے سنا رہے ہیں، اور چاہے آپ سن رہے ہیں چاہے آپ لکھ رہے ہیں، یہ سب سے جو افضل طریقہ ہے حدیث لینے کا مانا جاتا ہے جی۔ یہ تو تھا جی ضبط روایت۔ ہم نے آج ڈسکس یہ کیا ہے کہ جو مردود یا غیر مقبول حدیث کے اسباب ہیں وہ تان فی الراوی کے حوالے سے مانے جاتے ہیں۔ تو ان کے بنیادی جو اسباب تھے 10 تھے، 5 کا تعلق اس راوی کی عدالت سے تھا اور 5 کا راوی کی ضبط سے تھا۔ ان کو ڈسکس کرنے کے بعد جرا تعدیل کا ذکر کیا، اور پھر آخر میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ہم شیخ سے حدیث کیسے لیتے ہیں اور آگے کیسے روایت کرتے ہیں۔ یہ تو تھا آج کا ہمارا موضوع۔ اب ہم نیکسٹ سیکشن میں آج کی کتاب کا تعارف دیکھتے ہیں، اور آج کی کتاب ہے ہمارے پاس نخبۃ الفکر۔ یہ حافظ ابن حجر اسقلانی صاحب کی کتاب ہے اور علوم الحدیث پر ہے۔ علوم الحدیث اس کا موضوع ہے۔ اس کے اندر بیسیکلی جو آپ ابھی اصول حدیث پڑھ رہے ہیں نا وہ بھی اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اور اس میں سب سے پیاری بات یہ ہے کہ یہ سوالن جوابن بھی کتاب ملتی ہے، اور اس کے اندر ایسے سمجھ لیں کہ کسی بھی حدیث کی جو تعریف ہے نا وہ یہاں سے آپ کو مل جاتی ہے جی۔ نخبۃ الفکر علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ علیہ، یہ ان کی کتاب ہے جی۔ اچھا ان کی شرح بھی انہوں نے خود ہی لکھی تھی نخبۃ الفکر کی۔ اچھا جی، اس کے بعد جی اس کا نام یاد رکھیے گا، نہضۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل الاثر۔
یہ پورا نام ہے اس کتاب کا، لیکن عام طور پہ اس کو نخبۃ الفکر ہی کہا جاتا ہے۔ آج کے اعداد و شمار میں چند نقطے آپ کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ ان میں پہلا نقطہ تو یہ ہے، اربعین کیا ہوتی ہے؟ تو ایسی کتاب جس میں 40 احادیث ہوں، چاہے وہ کسی خاص موضوع پر ہوں، چاہے وہ مکسر ہوں، ایسی کتاب، ایسا مجموعہ احادیث جس میں 40 احادیث ہو، اس کو اربعین کہتے ہیں۔ سب سے پہلی جو اربعین معروف تھی وہ عبداللہ ابن مبارک کی تھی، اب اس کو بولتے ہیں اربعین ابن مبارک۔ تو یہ سب سے پہلی کتاب جو ہے 40 احادیث والی، یہ عبداللہ بن مبارک نے مرتب کی تھی۔ دوسرا نقطہ ہے کہ اللہ کے نبی نے، ایک صحابی رسول ہے، ان کا نام ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح، ان کا اصل نام عامر ہے، ان کو اللہ کے نبی امین الامت یعنی امت کا امین کہا کرتے تھے۔ اس اعتبار سے بعد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آقا کریم کے بعد جو ہے دیگر صحابہ نے ان کو بیت المال کا نگران بھی مقرر کیا تھا، ابو عبیدہ بن جراح۔ اصول اربع کی اصطلاح ہے ایک جی، یہ اصول اربع 4 اصولوں کو کہتے ہیں اگر لفظی طور پہ دیکھیں، لیکن اصطلاحی طور پہ جیسے اہل سنت کے اندر 6 معروف کتابوں کو صحاح ستہ کہتے ہیں، اسی طرح اہل تشیع جو ہے، ان کے فقہ جعفری جو ہے، اس کے اندر 4 کتابوں کو، جس کے اندر سرفہرست الکافی ہے، تو ان 4 کتابوں کو اصول اربع کی اصطلاح سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے سرکاری سطح پر احادیث جمع کرنے کا حکم دیا تھا جی۔ سب سے پہلی بار جب حدیثوں کو سرکاری سطح پر جمع کیا گیا نا، تو اس کے اندر سب سے بڑا نام حضرت عمر بن عبد العزیز کا آتا ہے جی۔ اور آخری نقطہ آج کا جی، کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق دین خیر خواہی کا نام ہے، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی ہے، دین نصیحت ہے۔ تو یہ سوال عموماً پیپر میں بھی آیا تھا کہ بھئی دین کیا ہے؟ دین نصیحت ہے، دین خیر خواہی ہے۔ تو یہ حدیث کا ترجمہ ہے جو آپ اللؤلؤ والمرجان میں بھی پڑھ سکتے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ سب سے راضی ہو، آپ لوگوں کی ذات پر اپنی خصوصی کرم نوازی فرمائے، آپ کی عبادتوں کو، آپ کی ریاضتوں کو قبول فرمائے، اور آپ کو زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین